در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کر دی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت قبول کر لیا، یوں اسے مقصد اصلی بھی حاصل رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ یہ کم ذی الحج سے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کی حکمت۔ اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم اور مستحضر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کو مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیہ میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے۔ تو قربانی کے جانوروں کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے، لہذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو مختص کردہ جانور اسی انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز نال، ناخن، کھال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو جزو کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور حکم دیا ہے۔ یہ کم ذی الحج مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کسی قریب ترین زمانے کا تعین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے اسی وقت سے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادت سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم واضح نظر آئے گا، لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کر دی گئی۔